औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस भट्ट। नाज़रीन, सेनेट से एक भारी अक्सियत से करारदाद मंजूर हो गई है। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस पे आज अपने व्लॉग में तफसीली बात करेंगे। इस करारदाद को किसने पेश किया, उसके मकासद क्या थे, उनके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे, इस पे भी बात करेंगे। और ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि अब इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा ही मशकूर रहूँगा। नाज़रीन, इलेक्शन के इल्तवा के लिए डिफरेंट तरीक़ों से मेहनत की जा रही है, मुख्तलिफ स्कीमें बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो इलेक्शन का इल्तवा चाहते थे वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब थे। आप देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक किसी किस्म की कोई इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ नहीं किया, मासवाए टिकटों के इंटरव्यूज़ के टिकटें जारी भी नहीं की। नवाज शरीफ साहब चाहते थे, मैंने बहुत अर्सा पहले एक व्लॉग किया था, आज से तकरीबन 2 माह पहले, जिसमें मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शनों का इल्तवा चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब की एक्सटेंशन जो है या उनकी कैसेट जो है, उनका नाम है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब ने उन कहना शुरू कर दिया था कि उस वक्त सर्दी बड़ी होंदी है, उस वक्त उत्थे धुंध भी पै रही होंदी है, उस वक्त नज़र भी कुछ नहीं आता, बत्ती भी गई होंदी है, उस वक्त दस्ताने भी नहीं होंगे, हाथ बड़े ठंडे होंगे, मोर भी नहीं लगनी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आहिस्ता 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 इस बात पे धकेला जा रहा था कि किसी तरह इलेक्शनों का इल्तवा हो सके। लोग उसको संजीदा नहीं ले रहे थे। काजी फाइज ईसा साहब वो मुसलसल कह रहे थे कि किसी सूरत इलेक्शन नहीं जे रुकने, इलेक्शन हर सूरत होने जे। अब देखना ये है कि काजी फाइज ईसा साहब का भी हशर जो है वो उमर अताब बंदयाल के फैसले वाला होने जा रहा है, या जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो अपने दिए गए फैसले पर अमल दरामद करना जानते हैं। ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। वैसे अच्छा, कहने का मकसद ये है कि फजल रहमान साहब, कुछ अर्सा पहले आपको पता चला कि फजल रहमान साहब के काफिले पर फायरिंग हो गई। वो फजल रहमान साहब के काफिले पे बिल्कुल फायरिंग नहीं हुई थी, वो एक चेक पोस्ट पे फायरिंग हुई। वो फायरिंग भी मैनेज फायरिंग लगती है कुछ तहकीकाती इदारों के मुताबिक। मैनेज इस तरह लगती है कि एक दफ़ा मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर के बासी हैं या आप इस्लामाबाद के हैं, या मतलब आपको समझाने के लिए इस तरह बताना चाहता हूँ कि लाहौर के माल रोड को हम कंसीडर कर लेते हैं। लाहौर के माल रोड पे अगर आप जीपीओ चौक पर ट्रैवल कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे, तो उधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नर हाउस कितनी दूर है। अगर गवर्नर हाउस के इलाके में या गवर्नर हाउस के आसपास फायरिंग होती है तो आप ये अनाउंस कर देते हैं कि मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था, मैंने उधर से गुजरना था तो उधर फायरिंग हो गई। अब जो जिन्होंने फायरिंग करनी होती है वो इतने बेलम और जाहिल नहीं होते कि वो 4 किलोमीटर दूर फायरिंग करके तो आपको बता दें कि आपने उधर से गुजरना नहीं है। दूसरी बात, एक पुलिस का मुहावरा याद आ गया। उन्होंने कहा ये जो पुलिस की नाकाबंदी होती है, जब नाकाबंदी करती है अमूमन रात के वक्त में करती है। जब रात के वक्त में करती है तो उनका ये ख्याल है, एक मुझे पुलिस ऑफिसर ने बताया था कि आपने देखा होगा कि नाके पे खड़े पुलिस की जो गाड़ी है उसकी रिवॉल्विंग लाइट जो है वो जल रही होती है। ये रिवॉल्विंग लाइट कम से कम 1 किलोमीटर दूर से जो है वो नज़र आ जाती है। अगर आप मोटरवे पर सफ़र करते हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। हम कैमरा देख के तो स्पीड जो है वो लो कर लेते हैं, वो स्पीड वो कैमरे ने कैप्चर करनी होती है आपकी स्पीड, तो हम देखते हैं वो रिवॉल्विंग लाइट है, वहाँ पे कैमरा ना लगाओ, क्योंकि अब रात को भी कैमरे कैप्चर कर लेते हैं जो स्पीड है इसके वाले से। बहरहाल तो वो इसलिए होती है कि जो क्रिमिनल हजरात हों वो दूर से ही बराए मेहरबानी इस बात की तस्दीक कर लें और इस बात को यकीनी बना लें कि हम पुलिस आगे खड़ी है, उसने नाका लगाया हुआ है, ना वो इधर आने की ज़हमत करें और ना ही शर्मिंदा होने का मौका दें। बात समझ आ गई? यानी कि उनका ये ख्याल होता है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो वो तो उतो ही मुड़ जाए ना वापस, मतलब हमें ज़हमत ना करनी पड़े। और दूसरी बात, जो
آپ میرے جیسا شریف آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو شریف لوگ ہیں، پر ہمیں کھڑا کر کے پھر وہ ذلیل کرتے ہیں، پورا سرچ کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ تھو آئے ہو کی کرن چلے ہو. بہرحال ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مطلب آپ سمجھیں کہ انٹیگیشن جو ہے وہ فضل الرحمان نے دینا شروع کر دی تھی. فضل الرحمان صاحب نے انٹیگیشن اس لیے دینا شروع کر دی تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. الیکشن اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ، اور مسلم لیگ نون بھی سمجھتے، تمام پولز، تمام سروے، تمام مطلب پلانٹڈ جرنلسٹ، تمام پلانٹڈ میڈیا ہاؤسز یہ بات ثابت کرنے کی حتی الامکان کوشش کر چکے ہیں، سر توڑ کوشش کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سرویز میں پہلے نمبر پہ ہے. پر اگر کوئی کہتا ہے مسلم لیگ نون الیکشن میں سرویز میں پہلے نمبر پہ ہے، تو سارے ایک دوسرے کی طرف شرمندہ دیکھتے ہیں کہ یار نہیں صحیح دسو، آئندہ نہ کرو. ٹھیک ہے، اب آپ کو بھی پتا ہے کہ کون سی پارٹی سرویز میں نمبر 1 پہ ہے. ان کے ساتھ آپ نے جو بھی کیا، ان کا بلہ واپس لے لیا ہے، ان کا بلہ دے دیا ہے، پھر بلہ لے لیا ہے. اور مجھے یہ بھی اطلاع ہے، اس میں ایک بریکنگ نیوز ہے کہ ان کو اب بلہ واپس نہیں ملے گا، ان کو علیحدہ. اور پھر یہ بھی ایک میرے پاس بریکنگ نیوز ہے، انہیں کسی مطلب ایک میجورٹی نشان نہیں لاٹ کیا جائے گا جس طرح کوئی بھی لاٹ کر دیا جائے. جس طرح کہ مطلب میں سوچتا ہوں، میرے ذہن کی اس طرح ہے کہ مطلب ان کو اگر گھڑی یا ٹریکٹر، ٹرالی، کوئی ایسی چیز اگر انتخابی نشان کے طور پہ دے جائے تو میرا خیال وہ الیکشن جو ہے پھر بھی جیت جائیں گے، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ تحریک انصاف کا انتخابی شکل ہے، نشان ہے. ان کا کوئی نشان بلہ یا ٹریکٹر، ٹرالی، کڑی، کمپیوٹر، کرسی، میز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بینچ، سٹول، توا اور کپ شپ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا نہیں خیال، یہ جو بھی ان کو الیکشن کمیشن کو گائیڈ کر رہا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کچھ سینسبلی ان کو گائیڈ کر رہا ہے. تو اچھا، اب تمام سرویز میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی نمبر 1 ہے. اب پی ٹی آئی کے ساتھ تمام طریقوں سے بھی، اگر تمام وسائل سے بھی نپٹا جائے تو پی ٹی آئی تو نہیں باز آ رہی. پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ الیکشن کمیشن ایک نوٹیفکیشن جاری کرنے والا ہے. یہ بھی ایک خبر ہے، اگر درست ہو تو بر وہ کریڈیبل آدمی ہے، درست ہوگی یقیناً. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن جاری کرنے جا رہا ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے مطلب سنیپ کرنے کے والے سے کہ اب جو آزاد حیثیت سے لوگ کاغذ جمع کروا بیٹھے ہیں وہ ٹکٹ نہیں حاصل کر سکتے کسی پارٹی کی. یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 4 5 10 کینڈیڈیٹ ہیں کسی ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے، آپ کو پتہ ہے نا ان کے ایک میجورٹی، بہت زیادہ میجورٹی ہے جنہوں نے کاغذ جمع کروائے، ایک حلقے سے 10 15 لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں. تو وہ الیکشن جیتنے کے بعد کسی بھی پارٹی میں شمولیت کر سکتا ہے ضرور. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے نوٹیفکیشن، ان کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ میں کہ اگر پی ٹی آئی، اگر یہ نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دے گا، اور سب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، اور اس میں سے جو باقی پی ٹی آئی کا ہوگا اس کو لوگ ووٹ ڈال دیں گے اور وہ جیت جائے گا. اور اگر پی ٹی آئی کسی 15 لوگوں میں سے ایک کو ٹکٹ دے گی تو 14 لوگ ناراض ہو جائیں گے. ایک حلقے میں 14 لوگ ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی مطلب بالکل پنجر ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. ادھر لوگ، وہ 14 لوگوں کے ساتھ جو لوگ انگیج ہیں، جو ان کی لیک میں ہیں، جو ان کے اثر میں ہیں، جو ان کے رابطے میں ہیں، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور بلکہ کوشش کریں گے اس کو نیچا دکھانے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ہماری ایک روایت ہے، ریت ہے پاکستان میں کہ ہم اپنے ہم منصب یا اپنے جیسے بندے کو آگے کسی صورت نہیں جانے دیتے، کیونکہ اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. باقی باہروں جڑا مرضی بنگالی آ جائے، کوئی گورا آ جائے، کوئی کالا آ جائے افریقہ تو وہ ساڈے تے حکومت کر لے. اسی اپنے جڑے بالکل ہماری کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہمارے مطلب لیول کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے مڈل کلاس ہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں آگے جانے دیتے. ہم ایک دوسرے کو کھینچ کے رکھتے ہیں. آگے کوئی جانے لگے پیچھے ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. میں جانے لگوں کوئی اور کھینچ لے گا، کوئی اور جانے لگے گا میں کھینچ لوں گا. ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں. یہ بیوروکریسی میں بھی ہے، یہ پالیٹیشنز میں بھی ہے، یہ جرنلسٹوں میں بھی ہے، یہ ہر جگہ پہ ہے. اب مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اگر التوا کا شکار ہوتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیسے ہوں گے. پتہ ہے کیوں؟
IMF نے یہ شرط رکھی ہے کہ الیکشن التوا کا شکار نہیں ہوں گے. دوسری بات، ہمارے سپہ سالار عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ادھر سے لے کے آئے ہیں گلف کنٹریز سے جو سرمایہ کاری کرانا چاہتے ہیں SIFC کے تھرو، تو وہ جو سرمایہ کاری ہے اس میں بھی الٹیمیٹ امریکہ کا IMF کا موقف ہی جاندار ہے کہ الیکشن شفاف اور بر وقت کروائے جائیں. تو اگر ہم معاشی ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، میں آپ کو ایک اور آپشن بتاتا ہوں جو آج کل ڈسکس ہو رہی ہے، معاشی ایمرجنسی اگر لگ جاتی ہے تو پھر بھی آئین میں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کا التوا کر دیا جائے. معاشی ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگی رہے گی، الیکشن ہو جائیں گے اور قومی اسمبلی بن جائے گی اور نیشنل اسمبلی صوبائی اسمبلی بن جائے گی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جائیں. اب سینٹ سے تو بہت قرارداد ہے، سینٹ کو تو چھوڑے نا جی، سینٹ کو کیا کہنا ہے آپ نے. آپ سپریم کورٹ نے جتنے احکامات دیے تھے مطلب پنجاب میں الیکشن کروانے کا، وفاق میں الیکشن کروانے کا، تو کروا لیے تھے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور فل بینچ کے فیصلے کوئی نہیں مانتا. سینٹ دے 15 لوگ جڑے میجورٹی سن، بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی، مطلب 15 لوگ سینٹ چ سن تے بھاری اکثریت نہ کامیاب ہو گئی سینٹ دی قرارداد جڑی ہے. ویسے ہمارے پہ بھی آفرین ہے، ہم کیسی باتیں کرتے ہیں. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ التوا میں نہیں جائیں گے. اس کے لیے صرف ایک ہی حل رہ گیا، وہ یہ ہے کہ فوری طور پر مارشل لا لگا دیا جائے. اگر مارشل لا لگا دیا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا پھر یقیناً الیکشن نہیں ہوں گے. اور اگر مارشل لا لگتا ہے تو PTI اپنے حکمت عملی میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ میاں PTI تو پہلے ہی اندر ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے آنے کے بعد پھر کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.